سرکار کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے جناب ارسلان ستاری صاحب۔ دعا ہے اللہ مصطفیٰ کریم کی آمد کے صدقے سے ان کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ جن کو ان کی نعت سن کر لطف آیا محبت سے کہنے سبحان اللہ۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں۔ ابھی میں نے جس خطیب کو دعوت دینی ہے الحمدللہ مالک نے عزت سے نواز رکھا ہے۔ پورے ملک پاکستان کے کونے کونے میں حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں، حضور کی مداح کر رہی ہیں۔ میری مراد خطیب اہل سنت، خطیب ابتداء، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری یاسر محمود نقشبندی صاحب ابھی آپ کے سامنے وادی حسنا سے خوبصورت خطاب فرمائیں گے۔ ان کی آمد سے قبل آپ نے نعرہ لگانا ہے، ثبوت دینا ہے کہ آپ جا کر بیٹھے ہیں اور سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ محبت سے نعرے کا جواب دیجئے، پھر میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ توجہ، نعرے تکبیر، نعرہ لازم پوری رات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سونے دی آمد۔ ذرا زور سے بولو، ذرا اونچا بولو، نعرہ رسالت۔ محترم، وقت تو کافی گزر چکا ہے، مجھے اس چیز کا احساس ہے۔ میں شروع سے عرض کر دوں کہ اتنا لمبا ٹائم میں آپ کا نہیں لوں گا، اور یہ بھی بات جن لوگوں نے تقریر سنی ہے وہ بے شک محبت کے ساتھ سنے سماعت فرمائیں، اور جنہوں نے باتیں کرنی ہے بے شک ہماری طرف سے اجازت ہے، بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی وجہ کے باہر جا کر آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن جو سرکار کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں انہیں سرکار کا ذکر سننے کی دعوت دی جاتی ہے۔ میں یہ جو جمعہ گزرا، اس جمعے کو میں ایک بڑی جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو میری نظروں سے ایک بڑی خوبصورت بات گزری ہے۔ حضرت شیخ مادی الفارسی فرماتے ہیں کہ سرکار کا ذکر سن کر، سرکار کا توجہ، سرکار کا ذکر سن کر جس سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے اس سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ سرکار کا ذکر سن کر جس کے سینے کو ٹھنڈ نہ پڑے اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں۔ میرے آقا کے غلاموں، یہ وہ محفلیں ہوتی ہیں، بڑے ادب کا لحاظ اور تقاضا رکھنا پڑتا ہے۔ ہم یہ سوچ کر آتے ہیں کہ کب محفل ختم ہوگی اور کب دعا ہوگی اور کب جناب والا لنگر کھا کر ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اگر میرا اور آپ کا یہ مقصد ہے تو پھر اس مقصد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے دوسرے مسالک کے لوگ ہم پر اٹیک کرتے ہیں کہ سنیوں کا ایک ہی مقصد ہے، آیا کھایا اور غیب، باقی سارا مقصد یہاں کا یہاں۔ تو میں آپ کو بڑی دعوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تھوڑے تھوڑے آگے اتنا لمبا ٹائم نہیں لوں گا، سرکار کی عظمت اور بیان ہم نے کرنا ہے تو تھوڑے تھوڑے اور آگے وہی دل بولے گا، اسی دل میں ٹھنڈ پڑے گی جو سرکار کا ذکر سن رہا ہوگا۔ ایک باری پھر بولو سارے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا۔ الصلاة والسلام على رسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا
وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء آل سنته كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا. کوئی گل نہیں پڑھو تساں تک کہتا کو ایک باری مل کے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا. تسی آئے دیکھنے پیا باہر آیا رسول اللہ. مل کے آواز آئے تسی آئے دیکھنے پیا یا رسول اللہ. دلادا چین پایا بے قرار یا. صرف یا رسول اللہ کہنے والے کو تو دعوت ہے وہ بولے ذرا. دلادا چین پایا بے قرار یا. آدھے بندے ابھی بھی بولے ہیں میرے آقا کریم کے غلام ہو. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی کی خدمت میں مدح سرائی کا موقع عطا فرماتا ہے. اس لیے پریشان نہ ہو بلکہ بولیں دلادا چین پایا بے قرار آیا. اور تسی مزمل تے مدثر ہو. مزمل تے مدثر ہو. میں کیڑا لے کے بولاوا یا لا. اچھا جو بندہ محفل سجاتا ہے یا جو محفل میں آتا ہے چونکہ یہ محفل میلاد کی اور سرکار کے ذکر کی ہے تو جس کا ذکر ہوتا ہے بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سونا میرے گھر میں آئے. جنہ نہیں آخری انشاءاللہ آپ سو ایک بار پھر بولو سارے ذرا. میرا دل بھی چاہتا ہے میرے گھر بھی تسی آؤ. میرے گھر بھی تسی آؤ. تیری راما دے وچ پر کا بچھاوا یا رسول اللہ تسی آئے
بہارا بعد از حمد و صلات میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام اور اللہ کے نبی کی بزم میں آنے والوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر ایسی زیوکار محفل میں حاضری کا شرف عطا فرمایا اور اپنے محبوب کا ذکر سننے اور سنانے کی توفیق بخشی۔ آج کی یہ بزم دول عنوان سے اس کا تعلق ہے ایک محفل میلاد اور دوسرا والدین کی شان کے حوالہ سے، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے، والدین کی شان اپنی جگہ لیکن سرکار کی شان اپنی جگہ، پیار سے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے تیسرے پارے کے ابتدا سے مختصر سا حصہ تلاوت قرآن مجید پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعائے کہ مجھے عید کے ضمن میں حق اور سچ بیان کرنے کی میرا مالک توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو سن کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ بلا تمہید ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر چند ایک باتیں سرکار کی شان میں اور ایک دو جملے والدین کی شان میں گفتگو ختم۔ ویسے بھی آج کل میلاد کا موسم ہے، روز ہی آپ آتے جاتے رہتے ہیں، ہم رات کو بھی محفل تھی، دن کو بھی، پھر بھی سرکار نے ایک مرتبہ پھر اپنا ذکر سنانے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ محبت بولو ایک بار ادھر۔ اللہ فرماتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو میرے رسول ہیں میں نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ساتھ فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے میں نے کلام کیا ہے، اور پھر فرمایا ورفع بعضهم درجات، بعض وہ ہیں کہ جن کے درجے میں نے بلند فرما دیے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کلم اللہ سے مراد حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے، اور درجات سے مراد ورفع بعضهم درجات، جس کے درجے میرے مالک نے بلند فرمائے ہیں اس ذات کو آمنہ کے لال کی ذات کہا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور بعضوں کے درجے بلند فرما دیے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی رہ گیا فلک تیار ہے، کوئی رہ گیا فلک تیار ہے، کوئی جا کے سدرہ ہار گیا، ایک کملی والا سی جڑا لنگ تو عرش کے پار گیا۔ کوئی ایسے بھی ہیں کہ جو فلک پر جا کر رہ گئے، کوئی ایسے بھی ہے جبریل جیسے جو سدرہ پہ جا کے ہار گئے، فرمایا ایک کملی والا سی جڑا لنگ کے عرش تو پار گیا۔ آج جو لنگ کے عرش تو پار گیا، ہم اس کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ابن تیمیہ نے بڑا خوبصورت جملہ یہاں پر لکھا، وہ فرماتے ہیں یہ جو عظمت شان مصطفیٰ ہوتی ہے، محفل میلاد جو محفلیں ہوتی ہیں، ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جس محفل میں یا جس دین میں اللہ کے نبی کی عظمت و شان کو بیان نہیں کیا جاتا، فرمایا وہ دین مکمل نہیں ہے۔ اب حضور کی عظمت و شان کو بیان کرنا دین کے مترادف ہے، یعنی اگر اس کا وظیفہ نہ کیا گیا تو سمجھ لو کہ دین گر گیا ہے۔ فرمایا جس دین میں اللہ کے نبی کی عظمت و شان کو بیان کیا نہیں جاتا، سمجھ لو کہ وہ دین ہی نہیں ہے۔ فرمایا دین وہ ہے کہ جس دین میں آمنہ کے لال کے ڈنکے بیان کیے جائیں، حضور کی عظمت ہے، آپ کی شان اور آپ کی رفعت کو بیان کیا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے پڑھنے والے لکھنے والے چلے گئے، لیکن اگر صحیح معنوں میں بندہ سوچے نا تو عظمت و شان مصطفیٰ اس کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی شان ہے آمنہ کے لال کی۔ ہمیں تاریخ میں آتا ہے کہ
نبیوں کے بعد اس امت میں جو سب سے بڑی شخصیت ہے اس شخصیت کو حضرت ابو بکر کے نام سے جانا جاتا ہے. سب نبیوں کے بعد اگر تاریخ میں اگر کوئی سب سے بڑی شخصیت ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میرے نبی کے وہ صحابی ہیں جب ان کا نام آئے تو بولا کرو اور بلند آواز سے بولا کرو. اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا مسلک جو ہے ہمیں یہی دعوت و فکر دیتا ہے کہ ہم ابو بکر کے بھی نوکر ہیں, ہم جناب مولا علی کے بھی نوکر ہیں. گاج کے بولو سارے سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, اللہ کے نبی کی عظمت و شان کا کوئی حق ادا نہیں کرنے والا ہے. کائنات میں نبیوں کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے اسے لوگ ابو بکر کے نام سے جانتے ہیں. ہم ابو بکر پہ بھی قربان ہیں, مولا علی کے بھی ماننے والے ہیں. اسی لیے تم کہتے ہیں مولا علی کے صدیق صدیق پہ میں قربان. اب بولو مولا علی کے صدیق صدیق پہ میں قربان. ایک لاڈلا ہے تیرا ایک رازدار ہے, ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یارغار ہے. اور آگے سنیے نعرہ حیدری پر ایمان کا ہمارا. نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری سنو ذرا. نعرہ حیدری پر ایمان کا ہمارا, مگر اس سے پہلے حق چار یار ہے. مگر اس سے پہلے حق چار یار ہے. میرے دوستوں کائنات میں سب نبیوں کے بعد جو سب سے بڑی شخصیت ہے اسے لوگ ابو بکر کے نام سے جانتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی. فرمایا ابو بکر سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان سکا ہی نہیں ہے. کائنات میں نبیوں کے بعد جس شخصیت کو سب سے بڑا کہا جاتا ہے, اعلان ہو رہا ہے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان سکا ہی نہیں. اگر اس جیسی ہستی آمنہ کے لال کے حقیقت کو نہیں جان سکتی تو پھر کوئی غلام کیسے جان سکتا ہے؟ یہ تو ہمارا فائدہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب کا ذکر سننے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. اس کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا, لیکن پھر بھی ہر غلام کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں بھی سرکار کا ذکر کروں, میرا نام بھی سرکار کے غلاموں میں آ جائے. پیار سے سبحان اللہ کی آواز آئے. شرح عقائد نسبی کی شرح میں حضرت ابو الحسن رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی شان سنو ذرا. آپ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ میں روحانی پرواز کروں. اس میں امت میں کوئی اختلاف نہیں, بندہ روحانی پرواز کر سکتا ہے جتنا چاہے کر سکتا ہے. وہ فرماتے کہ میں نے سوچا کہ میں روحانی پرواز کروں, حتیٰ کہ کرتے کرتے ایک عرش پہ گیا. نہ بولیں تو نہ بولو کوئی مرضی, لیکن میں پہلے آکھا بول سی ہوئی جس کے دل میں مومن کا دل ہوگا, جس کے سینے میں مومن کو وہ بولے گا. باقی بے شک بیٹھے رہے کوئی مسئلہ نہیں, ایک بار یا پھر آپ بولے. آپ فرماتے کہ میں ایک عرش دوسرا عرش تیسرا عرش حتیٰ کہ کرتے کرتے کئی عرش میں عبور کر گیا. اور اللہ کا کوئی ایک عرش نہیں ہے بلکہ اس کے کئی عرش ہیں. اور رب جب اپنی تجلی ڈالتا ہے, توجہ ہے نا, جب اپنی تجلی ڈالتا ہے تو
تو ڈائریکٹ نہیں ڈالتا بلکہ پہلے عرش پہ ڈالتا ہے، عرش سے چھن کر پھر وہ میرا مالک زمین پہ ڈالتا ہے۔ اگر ڈائریکٹ کسی پہ اپنی تجلی ڈالے تو پھر کوئی تعداد نہیں لا سکتا، کوئی زندہ نہ رہے۔ تو فرمایا میں پرواز کرتا چلا گیا، کرتا چلا گیا، کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ توجہ، حتیٰ کہ وہ گھڑیاں بھی آ گئی۔ غیب سے آواز آئی، ابو الحسن کدھر آ رہے ہو؟ کیا یارو بولو نے، ابو الحسن کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے جواب دیا، پاک پروردگار میں ادھر آ رہا ہوں جس عرش کے سینے پر معراج کی رات آمنہ کے لال کے قدم لگے ہیں، میں ادھر آ رہا ہوں معراج کی رات جس عرش پر آمنہ کے لال کے قدم لگے ہیں۔ غیب سے آواز آئی، ابو الحسن یہاں سے پلٹ جا، وہاں پر جانا تو کروڑوں سال بھی تیرے لگ جائے، تو نہیں پہنچ سکتا، جانا تو دور کی بات، تمہارا خیال بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو آخر بات ختم یہاں پر ہوتی کہ جس نبی کے قدموں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، جس نبی کے قدموں کا عالم یہ ہے، اس نبی کے سر کی شان کتنی بلند ہوگی، کوئی کتنی مرضی لگا رہے۔ اگر ابو الحسن رفائی جیسا بندہ وہاں پر جا کر واپس آئے، فرمایا کروڑوں سال لگ جائے پھر بھی تو سرکار کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ کی آواز آئے۔ اور فتح مکہ کے بعد میرے محبوب نے اعلان فرمایا، فرمایا میرے غلاموں سب لوگوں کو کھلی چھٹیاں چھوڑ دیا جائے، لیکن چند ایسے ہیں جو اسلام کے کھلے ڈلے دشمن تھے، جب وہ پکڑے جائیں تو ایسا کرو ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ان میں سے ایک ایسا بندہ بھی ہے، جب وہ پکڑا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ غلام ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے، چھپ چھپا کر فرمایا سرکار اگر آپ کی خدمت میں فلاں بندہ آ جائے، اب اسے پتہ نہیں کہ سرکار کو پتہ چل گیا ہے، فرمایا اگر تو آ گیا تو جا میں نے تجھے معاف فرما دیا ہے، اگر تو آ گیا تو میں جا تجھے میں نے معاف فرما دیا۔ اب اتنی بات کہی، کہنے لگا سرکار اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی شان میں جس زبان سے حجو کرتا تھا اس زبان سے آپ کی نعت نہ پڑھوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بولے، کہنے لگا میں بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبہ کے اللہ کے نبی کو نور مانتا ہوں۔ تعریف کیا بیان کر رہا ہے؟ پہلے اتنا پکا دشمن، سرکار کے خلاف باتیں کرنے والا، لیکن جب آمنہ کے لال نے معاف فرمایا، فرمایا میں یہ کہہ رہا ہوں بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبہ کے اللہ کے نبی کے نور مانتا ہوں، اور اسی نور کی وجہ سے زمانہ آج روشن ہو رہا ہے۔ تو پھر مل کے آواز چمکے تو جیسے پاتے ہیں سب پانے والے، چمکے تو جیسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا تے چمکانے والے، چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرے دوستوں کائنات میں مخلوقات میں سے سب سے افضل اللہ کے ولی ہیں، ولیوں میں سے سب سے افضل اللہ کے نبی ہیں، اور نبیوں میں سے سب سے افضل اللہ کے رسول ہیں۔ نہیں پکا پتا تساں رجے ہو، بندہ ہی محسوس ہوئی کرنا، بندہ ہی محسوس ہوئی کرنا، کیونکہ ساڑھا روز کم ہی ہے۔ تو میں جلدی میک چھوڑ دے ساں، لیکن وہ جس بندے بلایا اتنا خرچہ کیتا کہ خالی نانا سے خرچہ کیتا، اور کم سے کم اتنا تو نہیں، کم سے کم ہمیں اتنا تو کریں، بندے آج رہے ہیں۔ تو پھر ان کیا جناب والا سوچی سوچی کڑی تک کچھ نہیں بڑھنا، ایک باری محبت نہ بولو، ایک بار آخر تک بولو یار۔ سب سے مخلوقات میں سے سب سے افضل اللہ کے ولی ہیں،
پھر اللہ کے ولیوں جناب والا اس کے بعد اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبیوں کے بعد سب سے افضل اللہ کے رسول ہیں، لیکن رسولوں میں سب سے افضل جس کی ذات ہے وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف کی روایت، وہ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا، آئے خائے میرے نبی نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ قیامت کا دن ہوگا میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور اللہ مجھے یہ شان دے رہا ہے کہ جناب والا قیامت کے دن وہ جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں دے گا، اس جھنڈے کے سائے میں حضرت آدم سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ تک سارے نبی سارے رسول اس جھنڈے کے سائے میں ہوں گے، اور میرے آقا فرما رہے ہیں بلا فخرا، لیکن میں فخر نہیں کر رہا۔ ہم بیٹھے ہیں پتہ نہیں کیا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، کون کون سا فخر بندے کے ذہن میں آتا ہے۔ فرمایا لیکن میں فخر نہیں کر رہا، پھر فرمایا میں وہ ہستی ہوں جس کی سب سے پہلے قبر کھولی جائے گی، میں ہی وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے قبر سے پہلے جلوہ فروز ہوں گا، وَلَا فَخَرَا، لیکن میں فخر نہیں کر رہا۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں اوئے مسئلہ تو ہو رہا ہے کہ جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے، لیکن سرکار کہہ رہے ہیں میں فخر نہیں کر رہا۔ فرمایا بات فخر والی ہے، جھنڈے کے نیچے ایک جھنڈے کے نیچے سارے نبی سارے رسول ہوں گے، پھر بھی سرکار فخر نہیں کر رہے۔ مولا علی قاری فرماتی ہیں وہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ بات فخر والی ہے، اور آپ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام جو کہ ابو البشر ہیں، ابو البشر وہ بھی جھنڈے کے نیچے، لیکن بات جناب والا فخر والی، سرکار کہہ رہے ہیں میں فخر نہیں کر رہا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اب آگ کے شعلہ سے مسکرا کر باتیں کرنے والا ابراہیم وہ بھی جھنڈے کے نیچے گئے، اور اللہ کی رضا کے لیے توجہ، اللہ کی رضا کے لیے جناب اسماعیل کے گلے پر چھری چلا رہا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے بات فخر والی ہے، بات فخر والی ہے، اتنا بڑا نبی۔ اور اگلے نمبر پر جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ، آپ اللہ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے رب سے ہم کلام کیا ہے، اور پھر مزے کی بات فرعون کے دربار میں کھڑا ہو کر اللہ کی توحید کو بیان کرنے والا وہ بھی جھنڈے کے نیچے گئے، بات فخر والی ہے۔ اور عیسیٰ روح اللہ جو اپنی ماں کی گود میں ہے، اور اعلان کیا کر رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ بھی جھنڈے کے سائے کے نیچے ہے۔ لوگوں بات یہ بھی فخر والی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام سرکار کے بعد جو سب سے حسن و جبین والا وہ بھی جھنڈے کے نیچے ہے، لیکن وہ بھی کہہ رہا ہے بات جناب والا وہ بھی جھنڈے کے نیچے، یہ بھی بات فخر والی ہے۔ مولا علی قاری نے جو جواب دیا سنیں گے تو جناب والا مچل جائیں گے، اور آپ کی تھکن دور ہو جائے گی کہ مولا علی قاری نے جو جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبی سارے رسول اس جھنڈے کے سائے تلے آمنہ کا لال فخر نہیں کر رہا ہے۔ فرمایا فخر کیوں کرے؟ مولا علی قاری فرماتے ہیں اوہ فخر تو نبیوں کو کرنا چاہیے، فخر تو رسولوں کو کرنا چاہیے کہ میں آمنہ کے لال کے جھنڈے کے نیچے سایہ مل گیا ہے۔ انہیں جناب والا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو آمنہ کے لال کے جھنڈے کے نیچے سایہ مل گیا ہے۔ فرمایا فخر تو نبیوں کو کرنا چاہیے نہ ذرا۔ اور روایت میں آتا ہے 12 نبی ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی جناب میں التجا
کی ربا سونیا آدھے سے نبوت کی پگڑی لے لے ہمیں محمد کا غلام بنا دے اوے کوئی وہ نبی ہو کر وہ نبیوں کر فخر کر رہے ہیں کہ ہم آمنہ کے لال کے امتیوں اور اس سے بڑھ کر ہمیں فخر کرنا چاہیے ہم نے کوئی منت نہیں مانی ہے کوئی آرزو نہیں کی ہے جب ہم اس دنیا میں آئے جو ہی پیدا ہوئے کسی نے تیرے میرے کان میں اذان دی اور آواز آئی مبارک ہو محمد کا غلام آ رہا ہے حال تساں اگر صحیح سنی ہے تو قسم خدا نہیں دل نہ ٹھہرے تو پھر محمد نہ ہوئے نا عیسیٰ سے لے کر حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے یہ فخر کر رہے ہیں کہ ہمیں آمنہ کے لال کے جھنڈے میں سایہ مل گیا اور 12 ایسے ہیں کہ جنہوں نے التجا کی یا رب پگڑی لے لے اللہ جڑے ستی ہو بولو ایک باری راکھو بولو سو پگڑی لے لے ہمیں محمد کا غلام بنا دے نبی ہو کر غلامی پر فخر کر رہے ہیں تو پھر غلام ہوا تو بولا ہے نا یہ جتنی بہاریں جتنی رونقیں جو کچھ بھی ملا ہے ہمیں یاد رکھو خدا کی عزت کی قسم سب کچھ جس کو جو کچھ ملا ہے وہ تیرے میرے نبی کی آمد کی وجہ سے ملا ہے بولیے سبحان اللہ کی آواز آئے تم مل کے آواز آئے تسی آئے دیکھنے پہیا بخار یا رسول اللہ دلا دا چین پایا بے قرار یا رسول اللہ دلا دا چین پایا بے قرار یا رسول اللہ تھوڑے خور آگے چلے جاؤ نا ذرا بات جلدی جلدی اوڑو ٹیم آنے اللہ جس نے انتظار ہی جو بولو بولو ہی پر سبحان اللہ خود رہے بات میں جلدی جلدی بڑھا کر اپنی گفتگو کو اختتام کی جانب لے جانا چاہوں گا اللہ کے ولیوں میں سے توجہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے جن کا نام حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے دل میں خیال آیا اوے بایزید آج دیکھتے ہیں سرکار کی عظمت کیا ہے سرکار کی شان کیا ہے سرکار کا مقام کیا ہے یہ سوچتے سوچتے بسطام سے میں ان آخری چند منٹ میں رہی گئے لیکن توجہ کر سو تاکہ یہ جڑے منٹ ہیں منٹ ہماری حاضری کا سبب بن جائے اللہ ہمیں اپنے مدینے میں بلا لے وہ فرماتے ہیں میں نے سفر شروع کر دیا ساتھ مرید بھی ہیں بسطام سے مکہ المکرمہ کی جانب روانہ ہوئے آج ہم سرکار کا ذکر سننے کے لیے سرکار کی عظمت و شان سننے کے لیے کہتے ہیں خواہ اتنا ٹیم ہو گیا اتنے بجے دعا ہونی چاہیے اور کوئی کہتا ہے کہ فلاں چلا گیا فلاں نہیں آیا اور میرے محبوب کے غلاموں یہ ذکر بھی کہ حصے میں آتا ہے جن کو میرا نبی پسند فرما لیتا ہے توجہ سے ذرا کے چلتے چل جاؤ نا آپ نے بسطام سے اپنے علاقے سے سفر شروع کر دیا کرتے کرتے 12 سال لاکے مکہ المکرمہ پہنچے کتنے 12 سال تاریخ میں آتا ہے کہ بسطام سے مکہ شریف کا راستہ اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن حضرت بایزید کے 12 سال کس طرح لگے بولیے اور کچھ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے 25 سال آج پیدل جا کے کیے ہیں کیا وہ لوگ حضور کے اور رب کے عاشق نہیں تھے آج ہم کہتے ہیں سردی یا موسم زیادہ ہو گیا اصل میں ایمان کی کمی ہے محبت نہ بولو سارے سبحان اللہ اب 12 سال آپ کے کس طرح لگے وہ سننے کے نام تو پھر اور مزہ آئے گا ایک باری بولو آخر تک ذرا 12 سال لگے جناب والا بسطام سے مکہ المکرمہ تک علماء فرماتے ہیں وہ اس طرح بایزید بسطامی ایک قدم رکھتے پھر
2 رکعت نماز نفل سرکار کے ثواب کے لیے پڑھتے تھے. کتنے؟ 1 قدم رکھ کے پھر 2 رکعت نماز. اب کرتے کرتے وہ گھڑیاں بھی آ گئی، سفر طے ہو گیا، 12 سال گزر گئے. آپ کے مرید آپ کے ساتھ تھے. جو ہی جناب والا حضرت بایزید مکہ المکرمہ میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ کی پہلی نظر جو ہی خانہ کعبہ پہ پڑی. جو کعبے کی زیارت کر کے آئے ہیں انہیں پتا ہے جب اس کو پہلی نظر دیکھا جائے بندے کا کیا رنگ اور کیا کیفیت ہوتی ہے. دعا ہے کہ اللہ اس فضل کی صدقے سے اس گھر کی زیارت آپ کو نصیب فرمائے. ملک صاحب میرے مقتدی ہیں، علی ٹاؤن سے ہر جمعہ میرے پاس پا کے پڑھتے ہیں. وہ علی ٹاؤن سے آ کے نعرہ مار سکتے ہیں تو ہم جب پھپر میں بیٹھ کے جواب نہیں دے سکتے ہیں. کھڑے ایک مارو جی ایک باری نعرہ پھر بلند آواز نہ ذرا. بارہ سال پہلی نظر مکہ المکرمہ پہ جب خانہ کعبہ پہ پڑی، پھر کیا ہوا؟ آپ نے اپنی نظریں نیچے جھکا لی. مرید کہنے لگے بایزید اور یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ 12 سال سفر کر کے پیدل اور ہر جناب والا قدم پہ 2 نفل بھی پڑے ہیں. جس گھر کے لیے آپ آئے ہیں نظریں چیچی کر لی. اب سننا ذرا ہماری سماعت میں میرے اور آپ کے عشق میں اور بایزید کے عشق میں فرق کیا تھا. فرمایا میں نے نظر اس لیے نیچی کر لی ہے، اگر پتھر ہی دیکھنا تھا تو بستا میں نہیں تھے. اگر بایزید نے پتھر ہی دیکھنا تھا، خانہ کعبہ اللہ کا جو گھر ہے وہ پتھر ہی ہے نا. بولو سبحان اللہ. خضرہ پتھروں سے ہی تعمیر ہوا ہے، لیکن دل کی بات ہے اور نظر میں فرق ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر پتھر ہی بایزید نے دیکھنا تھا تو پھر 12 سال چلنے کا کیا فائدہ، نظروں کو نیچے کر دیا. اور اگلی جڑی نظر ہونا تکینا او سن سکتے تساں بول سو انشاءاللہ. ایک بار پھر بولو سارے زبان. پہلی نظر میں جناب والا صرف پتھر نظر آئے. دوسری نظر جب اٹھائی خانہ کعبہ کی جانب آپ فرماتے ہیں اب پتھر بھی نظر آیا ہے، کعبہ بھی نظر آیا ہے اور ساتھ کعبے والا بھی نظر آ گیا ہے. پتھر بھی نظر آیا اور ساتھ کعبے والا بھی نظر آ گیا. لیکن اگر پھر درمیان میں پتھر آ گیا تو پھر بایزید کو 12 سال اتنا سفر کرنے کا کیا فائدہ تھا. آپ نے پھر اپنی نگاہ اٹھائی، ٹائم نیڑے آ. ایک بار پھر بولو سارے سبحان اللہ. اب جناب والا تیسری بار پھر آپ نے توجہ، پھر آپ نے جب اپنی نظر کو اٹھایا تو سامنے کملی والے کے جلوے نظر آ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے عشق کا معاملہ. عشق کا معاملہ 12 سال تو طے کر لیے، لیکن محمد کے جلوے کعبے میں نظر دکھے تھے اور آپ کا یہ معمول تھا. آج ہم کہتے ہیں، ہم سمیت ہر بندہ کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. 1 گھنٹہ قبول نہیں تو موت کتھے قبول ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. لیکن حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ تاریخ میں آتا ہے کہ اسی جمعے کو میں پڑھ رہا تھا ان کے بارے میں کہ ساری زندگی گزری حضرت بایزید نے کبھی خربوزہ نہیں کھایا تھا. اب علماء پوچھنے لگے یہ کیا بات ہے، خربوزہ کھانا تو سنت ہے. وہ فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں کھاتا کہ سوچتا ہوں کہ سرکار نے ہاتھوں سے توڑا تھا یا کسی چیز سے کاٹا تھا. ہاتھوں سے توڑا تھا
یا پھر کسی چیز سے کاٹا تھا، اگر میں سوچتا ہوں ہاتھوں سے توڑوں گا یوں بھی سنت کی بے ادبی ہوگی، اور اگر کاٹ رہا ہوگا تو پھر خیال آتا کہیں سرکار نے اپنے ہاتھوں سے توڑا نہ ہو۔ یہ سوچ کر انہوں نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا، اور آج بیت اللہ بھائی اور راجہ اعظم صاحب کی والدہ کا سالانہ بھی ہے۔ تو بایزید کو اتنا مقام اور اتنا مرتبہ، توجہ ہے نا، اتنا مقام اور اتنا مرتبہ کس وجہ سے ملا ہے کہ 12 سال خانہ کعبہ تک پیدل لگا دیے وہ اس وجہ سے۔ ایک سردیوں کی رات ہے، ماں نے پانی مانگا، گھر میں پانی نہیں، آپ نہر کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب پانی لے کر آئے تو والدہ کی آنکھ لگ چکی تھی، توجہ، تو آپ پوری رات سرانے کھڑے رہے لیکن اپنی والدہ کے آرام کو خلل نہ ہونے دیا۔ جب صبح کا وقت ہے تو جب آپ کی والدہ کی آنکھ کھلی تو بایزید کو دیکھا آپ پانی کا کٹورا لے کر سرانے کھڑے ہیں۔ فرمایا بایزید یہ کیا؟ عرض کی والدہ رات کو پانی مانگا تھا لیکن اس وقت پانی گھر میں موجود نہیں، میں نہر میں لینے گیا۔ آپ کی والدہ نے اس وقت جو بایزید کو دعا دی تھی، جنہاں نے زندہ یوں بولو ذرا سبحان اللہ کو، اس وقت جو دعا دی تھی، فرماتی ہیں یا اللہ بایزید کو بلند مرتبہ عطا فرما۔ بایزید فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے جو مجھے ریاضت و عبادت سے نہ ملا، اللہ نے مجھے ماں کی ایک دعا سے عطا فرما دیا ہے۔ صرف ایک دعا کی وجہ سے میرے پروردگار نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ آئے لوگوں ہر کوئی کہتا ہے کہ میرے گھر میں سکون نہیں، فلاں پریشانی فلاں پریشانی، ان لوگوں نے تو زندگی گزاری تھی۔ اور ایک مرتبہ میں کیسے صحابی رسول کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ جو سرکار کے بڑے پکے غلام تھے لیکن ان کی والدہ بیمار تھی، اور ایک نماز ظہر اور عصر کی نماز جو تھی وہ سرکار کے پیچھے پڑھتے تھے، اور باقی سرکار سے انہوں نے اجازت مانگی ہوئی تھی کہ میری ماں بیمار ہے میں گھر نماز پڑھ لوں گا۔ کرتے کرتے ایسی گھڑیاں بھی آگئی، ایک مرتبہ دل میں خیال آیا، آئے ہائے جیسے جو لوگ مغرب کی نماز مکہ المکرمہ میں یا مدینہ المنورہ میں جنہوں نے پڑھی ان کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جس نماز میں مزہ آتا ہے وہ مغرب کی نماز ہوتی ہے، قرات سننے کا دل کرتا ہے بندے کا۔ ان کا بھی دل اس دن آیا، فرمایا آج سرکار امی سے اجازت لے کر مغرب کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور ساتھ اپنے لیے بھی اور اپنی ماں کے لیے بھی دعا بھی کروا کر آؤں گا۔ اب کیا کیا، جب اجازت مانگی وہ مائیں بھی بڑی شان والی تھی، جو نکلنے لگے فرمایا بیٹا جا تو رہے ہو لیکن میرے لیے اپنے نبی سے دعا لازمی کروا کے آنی ہے۔ پیار سے سبحان اللہ کی آواز آئے، آپ چل پڑتے ہیں مسجد نبوی شریف میں۔ آج صاحب توجہ رکھو بے رون 2 منٹ۔ اب جب مغرب کی نماز پڑھی نا حضور کے پیچھے تو جو ہی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے سرکار نوافل میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آپ نے نفل پڑھنا شروع کر دیے اور اس غلام کا دل تڑپ رہا تھا، اجازت ایک نماز کی لے کے آیا ہوں۔ کتنی؟ ایک نماز کی۔ اگر سرکار سے دعا نہ کروا کے گیا تو پھر ماں کو جا کر کیا جواب دوں گا کہ میں دعا کروا کے آیا ہوں یا نہیں۔ حتیٰ کہ وہ گھڑیاں بھی آئیں، حتیٰ صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اب عشاء بھی حضور کے پیچھے پڑی، پڑھتے پڑھتے پھر سرکار بیٹھ کے بس 5 منٹ رہ گئے جی، توجہ 5 منٹ صرف اتھائی رکھو، 5 منٹ صرف 5 منٹ۔ اب کیا ہوا؟ روشی پڑھنے اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اب جو عشاء کی نماز جب پڑھی پھر وہ گھڑیاں بھی آ گئی، پھر سرکار اپنی عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ سارے لوگ چلے گئے، صرف سرکار اور وہ سرکار کے غلام بیٹھ جاتے ہیں جن کا نام حضرت خزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
سارے لوگ چلے گئے، سارے صحابی نماز پڑھ کر جب چلے گئے، صرف سرکار بچے اور ایک وہ حضور کا غلام بچا۔ جب سرکار اٹھے نا، گل ختم ہونی، بولو ذرا سبحان اللہ۔ سرکار جناب والا اٹھے، اپنے حجرے کی جانب روانہ ہونے لگے۔ جن لوگوں نے مسجد نبوی کی زیارت کی ہے انہیں کو پتا ہے کہ جناب والا سرکار سے منبر سے لے کر عائشہ کے حجرے کا فیصلہ کتنا ہے۔ اب جناب والا سرکار جب چلنے لگے، پیچھے پیچھے وہ غلام اٹھا، تیرے میرے نبی کو قدموں کی آواز آئی، میرے نبی نے پیچھے نہیں دیکھا، فرمایا حذیفہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اتنا جملہ بولا، فرمایا حذیفہ اللہ کرے میرا رب تیری ماں کے گناہوں کی بخشش فرما دے اور تیرے گناہوں کی بھی بخشش فرما دے، بتا کس کام کے لیے آیا ہے۔ اصل وہ دعا ماں کے لیے کروانے، فرمایا تیری ماں کی مالک بخشش فرمائے اور ساتھ تیرے گناہوں کی بھی، بتا کس کام کے لیے آیا ہے۔ آج کی حضور جس کام کے لیے میں آیا تھا وہ تو آپ کے لبوں پر جاری ہو گیا، وہ تو آپ کے لبوں پر پہلے سے جاری۔ پھر میرے آقا نے فرمایا حذیفہ جانتے ہو ابھی میرے پاس کون آیا تھا؟ عرض کی حضور کون آیا؟ فرمایا ایک ایسا فرشتہ آیا تھا جو پہلی بار آیا ہے، پہلی بار، اور وہ مجھے خوشخبری کیا دینے کے لیے آیا تھا؟ کون سی خوشخبری مجھے دینے کے لیے آیا؟ فرمایا پہلا اس کا جو نظام تھا، پہلے جس کام کے لیے وہ آیا تھا